اب تم اسی طرح طوطے کے روپ میں بھٹکو۔ نہیں نہیں، مجھے آزاد کرو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا دوسروں کو درد دینے کا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد راکشس وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ آدمی اور اس کی بیوی ہنسی خوشی پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ورچو پہلے کی طرح کام کرنے لگتا ہے، وہ اور اس کی بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ورچو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے گیا، لیکن اسے لکڑیوں کے اچھے دام نہیں ملے۔ اس پر ورچو نے کہا، ارے بھیا، اتنے کم پیسے، اس پر تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں آئے گا۔ آپ مجھے بہت ہی کم پیسے دیتے ہیں بھیا، میں اتنی محنت سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں اور آپ اتنے کم پیسے دیتے ہیں۔ ارے بھیا، تمہاری لکڑیاں ہوتی ہی اتنی کمزور ہیں، میں تمہیں اس سے زیادہ دام نہیں دے سکتا۔ ارے بھیا، کچھ زیادہ کر دو نا، دراصل بات یہ ہے ان پیسوں کا کچھ بھی نہیں آتا، میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گا؟ ارے بھیا، پھر ایک کام کرو، جا کر اچھی لکڑیاں لے کر آؤ، ان کا اچھا دام ملے گا، ان لکڑیوں کا تو یہی دام لگے گا۔ یہ سن کر ورچو بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور کریانے کی دکان سے سامان لے کر گھر آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی ورچو کی پتنی نے کہا، اے جی، سامان لے آئے آپ؟ ہاں جی، سامان لے آیا ہوں۔ سیتا کے چہرے پر خوشی چھا جاتی ہے، لیکن جب اس نے سامان دیکھا، اس میں تو بہت تھوڑا سامان ہے جی۔ ہاں سیتا، مجھے پتا ہے یہ سامان بہت تھوڑا ہے، لیکن میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے میں سامان لے آیا ہوں۔ اس طرح ہمارا گزارا کیسے ہو پائے گا جی؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم کتنی مشکلوں سے گزارا کرتے ہیں۔ ہاں، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اتنی محنت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی محنت کا پھل نہیں مل رہا۔ اتنی محنت سے اچھی لکڑی کاٹ کر آتا ہوں، لیکن پھر بھی مناسب دام نہیں مل رہا۔ میں تو بہت پریشان ہوں، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ارے جی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کوئی اور کام دیکھ لیں۔ میں نے کئی بار دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی مجھے کام نہیں دیا۔ یہ سن کر سیتا بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئی۔ ورچو سے اپنی پتنی سیتا کی پریشانی نہیں دیکھی گئی۔ اس نے اپنی پتنی سے کہا، میں پھر سے جنگل کی اور جا رہا ہوں۔ ارے جی، ابھی مت جائیے نا، ویسے بھی شام ہو رہی ہے، آپ کل چلے جائیے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم روک رہی ہو تو میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد ورچو گاؤں میں گھومنے کے لیے چلا گیا۔ تبھی اسے ایک آدمی ملا اور اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو بھیا؟ اور سناؤ، کیا حال چال ہے؟ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ارے بھیا، تمہیں تو پتہ ہے لکڑیوں سے آج کل کیسے گزارا ہوتا ہے۔ ہاں بھیا، تم صحیح کہہ رہے ہو، اور آس پاس کے جنگلوں میں اچھی لکڑیاں بھی نہیں ہیں، اس کے لیے تو جنگل کے اندر جانا پڑے گا۔ پر جنگل کے اندر تو کافی سارے جنگلی جانور ہوں گے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے بھیا، میں جنگل میں کیسے جاؤں گا؟ ہاں بھیا، جنگلی جانور تو ہوں گے، لیکن اچھی لکڑیاں تو وہیں سے ملیں گی۔ یہ سن کر ورچو بہت زیادہ پریشان ہو گیا، لیکن وہ آدمی بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جنگل کے کنارے کی ساری لکڑیاں کٹ چکی تھیں، اب صرف جنگل کے اندر ہی اچھی لکڑیاں بچی تھیں۔